عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا۔ السلام علیکم ناظرین، علی امجد چودھری کا سلام قبول کیجئے۔ نعت خوانی کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہمیشہ سے اسلام کے اندر سب سے زیادہ فوقیت رہی ہے، انتہائی زیادہ اہمیت رہی ہے۔ برصغیر پاک و ہند نے بڑے نعت خواں پیدا کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گلہائے عقیدت جو ہے وہ پیش کیے۔ اس وقت بھی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بزم حسان کے مرکزی رہنما ہیں، اس کے ساتھ نعت خوانی کے اندر بھی بہت بڑا نام ہے، جناب ظفر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ظفر شہزاد صاحب، بہت شکریہ ہمیں اپنے وقت دیا۔ نعت خوانی کی طرف کب آئے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری یہ جو اہل سنت والجماعت گڑھ مہاراجہ کی جو نوجوانوں کی محنت ہے، سالانہ محفل حمد و نعت، یہاں میں تقریباً 10 سال پہلے اس محفل میں آیا تھا، تو ماشاءاللہ 10-12 سال سے مسلسل ہی نعت خوانی کی طرف جو ہے گامزن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے۔ ویسے بچپن سے ہی شوق تھا مجھے نعت پڑھنے کا۔ تو اس حوالے سے آپ نے باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کی جب ابھی ابتدا کے اندر نعت خوانی کی طرف آئے؟ بس اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سینئر نعت خوان تھے، جیسے حافظ ابوبکر صاحب ہیں یا قاری آصف رشیدی صاحب ہیں، اور مولانا شاہد عمران صاحب جو 15-20 سال 25 سال سے پڑھ رہے ہیں، عزیز الرحمان شاہ صاحب، قاری حنیف شہد رامپوری صاحب، ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے، اور ان کی صحبت میں رہ کے، اور شوق تھا جو وہ پڑھتے تھے وہی نقل میں بھی کرتا تھا۔ شروع میں جب میں یہاں آیا تھا گڑھ مہاراجہ میں، تو مجھے قاری آصف رشیدی صاحب کی جو ہے ٹائم نہیں ملا تھا، تو اس کی بنا پہ مجھے بلایا گیا تھا۔ آپ کو کب پہلی بار لگا کہ آپ بھی ایک مشہور نعت خواں ہوں گے؟ مجھے تو ابھی بھی نہیں لگا کہ میں مشہور نعت خواں ہوں، کیونکہ ایسا وقت جو ہے اللہ پاک نہ لائے کہ جب میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں بڑا نعت خواں بن گیا ہوں یا مشہور ہوں۔ بس یہ ہے کہ دن رات چاہے جتنی بھی عمر ہے میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی کی جب آخری دن ہو، آخری شام ہو، اس وقت بھی میں کسی پروگرام پہ حضور کا ذکر کر رہا ہوں، یا صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، یا اہل بیت کا۔ کلام خود لکھتے ہیں یا لکھا ہوا جو ہے اس کو پڑھتے ہیں؟ زیادہ کلام جو ہے وہ ہمارے شاعر ہیں، لیاقت حسین فاروقی صاحب ہیں، مفتی سعید ارشد صاحب ہیں، اور بھی ہمارے کافی شاعر ہیں، ان کے کلام میں پڑھتا ہوں، اور اس میں کئی کلام ایسے ہیں کہ میں خود بھی اس میں اپنے جو ہے اشعار ایڈجسٹ کرتا ہوں، تو باقاعدہ طور پہ شاعری نہیں کرتا، ویسے شاعری تھوڑی بہت جو ہے بیچ میں ہوتی ہے۔ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی بڑے مشتاق ہیں آج آپ کا کلام سننے کے لیے۔ جی میں ایک دو شعر، کیونکہ آج کل جو ہے فرانس کے صدر نے گستاخی کی ہے، تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی کوشش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، اور جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسند تھی میرے نبی کی،
اور ایسا تھا کھانا نبی کا، ایسی مسند تھی میرے نبی کی، اور ایسا تھا کھانا نبی کا، اور یاد ہے وہ مصلی پہ جا کے اور دعاؤں میں آنسو بہا کے اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔